إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك بدء بعيد وذلكنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم جمعة كلا كذب الرسل فحق وعيد. أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم साहब किराम, दीन मिली भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया, हमारे रुश्द और हिदायत के लिए नबी और रसूल का सिलसिला जारी किया। और अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान और पुख्ता अकीदा वाला बनाया, मोमिन और मुवहिद बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलिए दरूद व सलाम नाज़िल हो। आपने इस्लाम की तबलीग और इरशाद के लिए बड़ी मेहनतें मशक्क़तें उठाई। यकीनन नबी के आने से पहले दुनिया थी, लेकिन ये दुनिया, ये जिंदगी थी लेकिन बंदगी न थी, सूरज था लेकिन रोशनी न थी, और चांद था मगर चांदनी न थी।
میرے بھائیوں زمین تھی ہریالی نہ تھی، عدالتیں تھی انصاف نہ تھا، منصف تھے انصاف نہ تھا، یہ دنیا سسک رہی تھی، کراہ رہی تھی۔ میرے بھائیوں راہزن تھے، راہبر نہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، آپ کے آنے سے دنیا میں اجالا ہوا، روشنی پھیل گئی اور اسلام کی کرنیں ہر جگہ منور ہو گئی۔ میرے بھائیو جمعہ کے اس مختصر خطبے میں آپ کے سامنے میں تزکیہ نفس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اللہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک حقیقی، جن لوگوں نے تیرے اس گھر کو آباد کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مانا للہ مسجد اللہ علیہ بیت فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، تو اللہ العالمین جنت کو اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو اس مسجد کے تعمیر میں، اس مسجد کو آباد کرنے میں جن احباب میں جن لوگوں کا تعاون ہے، جن لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ العالمین تو سب کے خدمات کو قبول فرما لے، اور اللہ العالمین تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں اپنے موضوع کی طرف پسند کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے پاکی اختیار کی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج لوگ کامیابی کے مختلف پیمانے مانتے ہیں، مختلف چیزوں کو کامیابی تصور کرتے ہیں۔ کسی کا لڑکا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، کاروباری والا ہو گیا تو بہت کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں صحیح بات ہے، کسی کے پاس زمینیں ہو گئی، اچھی بلڈنگیں ہو گئی، بڑے سارے کھیتی اور باغات ہو گئے، بہت نام ہوتا ہے کہ یقیناً فلاں کی اولاد، فلاں کے بیٹے بڑے کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کس چیز کو کامیابی کا پیمانہ بتایا ہے؟ کامیابی کیا ہے اور حقیقت میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ تو اے میری ماں اور بہنوں، میں اسی چیز کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اب پاکی میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے کہ انسان، ہم جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنی کوشش تک وہ نہاتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور باہر جب وہ نکلتا ہے تاکہ لوگ اسے تکریم کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اسے اچھا محسوس کریں۔ میرے بھائیوں آپ بتائیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا کرنے کے لیے آپ غسل کرتے ہو، آپ کپڑا بدلتے ہو، اچھے سے اچھا لباس استعمال کرتے ہو، خوشبو لگاتے ہو تاکہ لوگ اچھا کہیں، آپ کی تعریف ہو۔ میرے بھائیوں حقیقت میں یہ چیز اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس طریقے سے رہنا چاہیے، ہمارے عمل، ہمارے قول اور فعل اور ہماری زبان سے جو گفتگو ہو، ہمارے جو معاملات ہو، ہم جب بھی نکلے تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہم اچھے لگے، ہمارے عمل اللہ کو محبوب ہو، ہماری جو گفتگو ہو اللہ کو پسند ہو۔ اگر یہ چیز ہے تو یقین مان لیجیے یہ چیزیں ہمیں راہ نجات کو لے جائیں گی اور حقیقت میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہم ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاً جو چیز ہمارے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب پاکی ہے کیا، میں اس کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کپڑا پاک کر لیا، ہم نے اپنے بدن کے میل کچیل کو صاف کر لیا، بے شک یہ بھی ایک پاکی ہے، یہ بھی ایک پاکی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے کہ یہ کہ آپ کا دل پاک ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ رب العالمین یہ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، یہ کسی کے حسن و جمال کو نہیں
تھا لیکن برتن صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ صاف پانی بھی بیکار ہو گیا۔ اے میری ماں بہنوں، آپ اپنے گھروں میں کھانا بناتی ہو، برتن میں دھلتی ہو آپ تو اوپر بھی دھلتی ہو اور نیچے بھی، یعنی اندرونی حصہ بھی برتن کا دھلا جاتا ہے اور باہری حصہ بھی۔ باہر کا حصہ بھی دھلنا ضروری ہے لیکن اس سے کئی زیادہ ضروری اندرونی حصہ ہے۔ اگر برتن کا اندرونی حصہ آپ نے نہیں دھلا، آپ کھانا بناؤ گے، کھانا بیکار ہو جائے گا۔ یا اس برتن میں مہمان کے سامنے اگر کھانا پیش کیا جائے جو برتن اندر سے صاف نہ ہو، آپ کا کھانا بہت ہی لذیذ، بڑی محنت سے آپ نے کھانا پکایا، تیار کیا، لیکن برتن صاف نہ ہونے کی وجہ سے مہمان کے سامنے کھانا جائے گا، برتن اگر صاف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی، اس کو کوئی کھانا پسند نہ کرے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ظاہری صفائی ضروری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری باطن کی صفائی، اندرونی حصے کی صفائی ہے۔ ہر کوئی آدمی صاف ستھرا کپڑا پہننا پسند کرتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ صاف ستھرا کپڑا اس خوبصورت جسم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہمارا دل ہونا چاہیے۔ لہذا ہم اپنے دل کی صفائی کریں، دل کو پاکیزہ کریں، اور دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت میں بھی بتاؤں گا۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ دل ہمارا پاک ہے یا دل ہمارا اس میں میل اور کچھ ہے؟ ایک اور مثال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہن، آپ سنیں، ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے کوڑے کباڑ اور اس طریقے سے فضول چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر روزانہ گھر کی صفائی نہ کرو تو ایک ہفتہ 10 دن کے بعد اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہوگا۔ روزانہ آپ صفائی کرتی ہو نا؟ میری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہے؟ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ اگر وہ صفائی نہ کرے تو پتہ کیا چلے گا کہ 15 دن کے اندر گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، پورا گھر پورا کرکٹ کباڑ کھانے سے بھر جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، میری باتوں کو آپ سنو، اسی طریقے سے یہ دل ہے، اس دل کو ہم تمام گندی باتوں سے، تمام ناجائز باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، بغض اور حسد سے، دشمنی سے ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ اگر دل کو ہم پاک نہیں کریں گے تو یہ دل ہمارا اتنا میلا ہو جائے گا، اتنا میلا ہو جائے گا، دل پر زنگ چڑھ جائے گا۔ اس دل کو ہم گناہوں سے پاک کریں۔ آپ جانتے ہیں گناہ کرنے سے دل کے اندر سیاہ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، تو جو آدمی گناہوں کا کام کرتا رہتا ہے وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھیں ہونے کے باوجود وہ سچائی کو دیکھ نہیں سکتا، کان ہونے کے باوجود وہ سچی باتوں کو سن نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ چشمہ اگر کوئی آدمی کالا چشمہ لگا لے، سورج کی روشنی میں نکل جائے تو بدلی اس کو نظر آئے گی، یہ حقیقت ہے۔ موسم دھندلا نظر آئے گا اس کو۔ لہذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا دل اگر اس پر میل کچھ جم گیا ہے، گناہوں کا دھبا پڑ چکا ہے، سیاہی اس پر جم گئی ہے، تو سب سے پہلے اپنے اس دل کو ہم پاک کریں، ورنہ پھر ہمارے اندر سوجھ بوجھ کا
لیکن آخر کون ہے؟ جب جھوٹ نہ تو میں بولتا ہوں، نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ آپ کسی کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں، آپ نہ کسی اسلام کے اصول کے خلاف آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے، تو پھر کون ہے وہ؟ یہ سماج اور معاشرہ آج جو دن بدن یہ ظلم کے، جبر کے اور ناانصافی کے جو جبڑے میں جو چکرا جا رہا ہے، آخر کون ہے وہ لوگ؟ آج ہمارا سماج اور معاشرہ کیوں نہیں پاک ہو رہا ہے؟ پتا کیا چلا کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے کپڑوں کو صاف کریں، ہم اپنے من کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو صاف کریں۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو ہماری نگاہیں صاف ہوں گی اور ہم دوسروں کو بھی اچھا سوچیں گے اور دوسروں سے بھی ہم اچھی امیدیں وابستہ ہوں گی۔ لیکن نہیں، ہر کوئی آج اپنے کپڑے کو تو نہیں دیکھتا ہے، اپنے دامن کے داغ کو تو نہیں دیکھتا ہے، اپنی گندگی اور سیاہی کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی برائی اور جرم کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی حالات کو وہ نہیں دیکھتا ہے، بات کرتا ہے صرف دوسروں کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ چوری، فلاں وہ ایسا، اس نے یہاں اتنا غبن کیا، اتنا لوٹ خسوٹ، یہ مولوی صاحب، یہ حاجی صاحب۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کی باتیں کرتے رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم شرک سے پاک کریں، کفر سے پاک کریں، بغض اور حسد سے پاک کریں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ لیکن ہمارے اندر آج شرک بھی اہل حدیث کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان الرقى والتمائم والتمر شرک، کہ بے شک یہ تمیمہ لٹکانے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے دھاگا ہو، چاہے کڑا ہو، چاہے چھلا ہو، چاہے فیتا ہو، چاہے تعویذ ہو، چاہے گاڑی میں کوئی خیر برکت کے لیے کوئی سامان لٹکائے، چاہے گھر کے مکان کے دروازے کے نیچے کوئی سامان لٹکائے، چاہے وہ کاغذ پر ہو، چاہے وہ برتن پر ہو، چاہے وہ دھاگے پر ہو، کوئی بھی چیز، ان الرقى والتمائم والتمر شرک، جھاڑ پھونک اور تمائم اور طویلہ، یہ محبت والے اعمال، یہ تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک ہے۔ آپ بتائیے، سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، تو شرک کے تمام چور دروازوں کو ہمیں بند کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اگر یہ لائٹ اتنی خطرناک ہے، یہ کرنٹ جو اسی سے ہمارا پنکھا چلتا ہے، اسی سے ہماری فریج چلتی ہے، اسی سے ہماری لائٹیں چلتی ہیں، لیکن اگر کیبل کہیں کٹا ہو، اگر کہیں تار نظر آ رہا ہو، تو گھر کا کارچن نظر پڑتے ہی سب سے پہلے کہے گا کہ نہیں، اس کیبل پر، اس تار پر سب سے پہلے پلاسٹک کور ڈال دیا جائے، ٹیپ لگا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بابو کا ہاتھ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو گھر کے کسی فرد کا ہاتھ اس سے ٹچ ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک ہے یہ کرنٹ، یہ پاور، یہ بجلی، کہ انسان کو یہ پل بھر میں مار دے گا، لہذا کوئی آدمی رسک نہیں لیتا ہے۔ لیکن ایسے ہی شرک اس دنیا کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ اگر ہے وہ شرک ہے۔ لیکن شرک آج ہمارے اہل حدیثوں کے گھروں، میں بتاتا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں اتنا کمزور عقیدہ ہو گیا ہے، کرنے کے جو کام ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، صبح شام دعاؤں کو لازم پکڑیے، کوئی شیطان آپ کے پاس قریب نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ گھر میں داخل ہو، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کھانا کھائیے، شیطان آپ کے کھانے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ چھوڑتے ہیں، آپ دعا پڑھیے صبح شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھیے، کوئی دنیا کی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ پڑھیے نا سورہ بقرہ کی آیت، آخر کی دو آیتیں پڑھیے، آپ موثر پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، یہ اسلامی تعلیم ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، کوئی شیطان آپ کے کنارے نہیں آ سکتا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری مائیں اور بہنیں، یہ جھاڑ پھونک، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، فلاں مولوی، فلاں عامل، بڑا
تہواروں کے اندر دیکھا لوگ ایسے ویسے لوگوں کو بلا کر کے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. تو وہ جھاڑ پھونک جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے ثابت نہ ہو، وہ جھاڑ پھونک شرک ہے. یہ کون سا جھاڑ پھونک ہے؟ آپ اس حکیم کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ پورا نسخہ بناتا ہے، یہ فلاں ندی کا فلاں تال کا یہ پانی چاہیے، اور اس کے بعد میں یہ کیوڑا جل چاہیے، گلاب جل چاہیے، یہ خوشبو چاہیے، اور یہ کیا 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 چاہیے، یہ پسڑی کی دکان میں چاہیے، وہاں ساری چیزیں. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اسلام کے اندر یہ کہاں سے آ گیا؟ کتنے ہمارے لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم میں اس مسجد میں کہتا ہوں، اہل حدیثوں کے ہاں میں نے اپنے اسی ہاتھ سے کتنے لوگوں کے گلے سے میں نے تعویذ کاٹی ہے، اور کتنے لوگوں کے بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی گناہ ہیں جو دوسروں کے دیکھی دیکھا بچے نوجوان اپنے ہاتھوں میں فیتا پہننا شروع کر دیے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کڑا چھلنا اور فیتا اپنے گلے میں مالا یہ پہننا شروع کر دیے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، چھوٹے بچوں کو، کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ان کے پاؤں کے اندر کالے دھاگے آ گئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں یہ شرک اور شرک کے دروازے تک پہنچانے والی چیزیں ہیں. اللہ کے واسطے ہم اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. ان روتا جھاڑ پھونک دم یہ مشروع ہے، لیکن صرف اور صرف جو قرآن سنت سے ثابت ہو. اگر قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ جھاڑ پھونک کرنا کوئی بھی، چاہے مولوی کرے، چاہے سلفی عالم کرے، چاہے پیرتی کرے، چاہے بریلوی کرے، چاہے جمی کرے، اگر قرآن سنت کے طریقے سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے سے اگر ثابت نہیں ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا، تو پھر وہ شرک کے دروازے میں. لہذا ہم جھاڑ پھونک اور یہ تعویذ پہننے والے تمام چیزوں کو، مائگرین، بہت ساری مائیں اور بہنیں، کیا ہوتا ہے گھر میں، فلاں کی شادی ہو گئی، وہ کر گھر والے ہو کر نئے وہاں تھے، اس کا شوہر اس کو نہیں چاہ رہا ہے، اس کی ساس اس کو نہیں چاہ رہی ہے. آپ کہا اے بہنی ہم تو فلاں جگہ سے لائے، دعا کرا کھلا دے رہے ہیں، وہ مہانا یہ طاولہ ہے. ان روتا وقت میں مرتبہ یہ محبت والے اعمال، یہ اگر کسی کو کچھ کھلانے پلانے سے، جھاڑ پھونک کرانے سے میاں بیوی کے اندر محبت ہو جائے گی، جو جس سے کو نہیں چاہتا اس کو چاہنے لگے گا. یہ بہت سارے لوگوں کے اندر شہادتیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام اعمال شرکیہ ہے. لہذا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو شرک کے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. اور اس کے بعد گناہ کبائر سے، گناہ کبائر پر میں پھر کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں جو آج ہمارے لوگوں کے اندر رائج ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ بات گناہ جو ہے، یہ بدگمانی ایک گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ یہ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے. اور اللہ کہتے ہیں بدگمانی سے بچو، اور کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. میرے بھائیو، آج ہمارے سماج کے اندر یہ گناہ، ایک حاجی آدمی، ایک نمازی آدمی، ایک مولوی آدمی، یہ دوسروں کی بدگمانی میں، دوسروں کے ٹوہ میں اور دوسروں کی جاسوسی میں لوگ لگے رہتے ہیں. کیوں؟ ابھی نماز سے فارغ ہوں گے، مسجدوں سے لوگ باہر نکلتے ہیں، چوراہے پر
कुचैल से मैला हो गया है। बर्तन में जो होता है वही छलकता है। अगर आपके हाथ में गिलास है, गिलास में पानी है, अगर वो गिलास छलकता है तो पानी ही गिरेगा, नजर आएगा। अगर उस गिलास में दूध है तो दूध ही छलकेगा। अगर उस गिलास में शरबत है तो शरबत ही छलकता हुआ नजर आएगा। यही हकीकत है। ये दिल क्या है? बर्तन है। और ये हमारी जबान, हमारा मुंह जो है ना, आप देखिए कि हमारे जबान से क्या चीजें निकलती हैं। हमारी जबान से कौन सी चीजें निकलती हैं? अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर ये कलमात हमारे जबान से निकल रहे हैं तो गोया कि हमारा दिल पाकीज़ा है, हम अल्लाह वाले हैं, हम मुत्तकी और परहेजगार हैं। हमारी जबान से क्या निकल रहा है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी की जबान से, और ये ऐसे कलमे हैं कि इनके कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई गिरानी नहीं। आप चलते फिरते सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, आप घर का काम कर रही हो, आप बर्तन धुल रही हो, आप खाना बना रही हो, आप बिस्तर लगा रही हो, आप घर की सफाई कर रही हो, आप कहो सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमे आप इनको इस्तेमाल करके देखो, अपनी जबान पर ला करके तो देखो। जिस आदमी का मामूल हो जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, अपना काम करते, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा, उसकी जिंदगी के अंदर नुमाया तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि उसका दिल पाक हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि जबानों पर क्या होता है? जबानों पर दूसरों के शिकवे होते हैं, दूसरों के गिले होते हैं, दूसरों की बुराइयां होती हैं, दूसरों के अयूब बयान किए जाते हैं, दूसरों की गिबतें होती हैं, दूसरों की चुगलियां होती हैं। पता क्या चला कि दिल हमारा इतना स्याह हो चुका है, दिल हमारा इतना मैला हो चुका है, इतना दागदार हो चुका है कि आज ये हमारे गांव के अंदर जो गटर की नालियां होती है, ये तो शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उसने हमारे दिल को बंद करके रखा है, जाहिर नहीं होने दे रहा है। वरना अगर कहीं जाहिर हो जाए हमारे दिल के अंदर जो कुफरत है, जो नफरत है, जो अपने भाई के प्रति इनाद है, जो बग़्ज़ है, जो अपनी बहन से, जो अपने घरों के लोगों से जो दीवार खड़ी है, कि अगर ये जाहिर हो जाए तो ये हमारे गांव में जो गटर का जो पानी है उससे कहीं ज्यादा मैल कुचैल हमारे दिल के अंदर बैठ चुका है, उससे ज्यादा बदबूदार हमारा दिल हो चुका है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि घर के अंदर औरतें हों, घर के अंदर कई लोग होते हैं, बड़े छोटे, कोई जेठाई, कोई देवराई, कोई क्या क्या, सब एक दूसरे की इज्जत करें, सबको नेक काम की तलकीन करें, जिक्र और अस्कार करें। हाँ, कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की थी, क़द अफ़लह मन तज़क्का, ताक़ीद की वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया। तो किस चीज से पाक किया? कुफ्र से पाक किया, शिर्क से पाक किया, गुनाह के कामों से पाक किया, बुग़्ज़ से पाक किया, हसद से पाक किया, ग़ीबत चुगली से पाक किया, दूसरों की जासूसी करने से अपने आप को पाक किया। इन तमाम चीजों से जिसने अपने आप को पाक किया वो कामयाब हो गया। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। और दूसरी बात क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है? अपने रब के नाम को याद किया, यानी रब के जिक्र को आम किया। और रब का जिक्र सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये जिक्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्तहुर शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलुल मीज़ान व सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाअ मा बैन समावाति वल अर्द। कि पाकीज़गी आधा ईमान है, वल्हम्दुलिल्लाह ये मीज़ान को जो नेकी और बदी का जो पर्दा तराजू का होगा, नेकी के पर्दे को अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहने वाला इतना सवाब उसका होगा कि ये नेकी वल्हम्दुलिल्लाह तमलुल मीज़ान, नेकी के पर्दे को अल्हम्दुलिल्लाह ये ढा देगा। व सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाअ मा बैन समावाति वल अर्द।
الحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، زمین اور آسمان کی دوریوں کو یہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ لیکن آج ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے بہن بیٹیوں کی زبان پر، ہماری ماؤں کی زبان پر، ہمارے بزرگوں کے زبان پر آپ دیکھیے نا، مشاہدہ کیجئے، ان کی زبان پر بڑے مشکل ہوتے ہیں کلمہ پڑھنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی ایسا کلمہ نہیں، کوئی ایسی دعا میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں جو کسی کو یاد نہ ہو، جو آپ کو یاد ہے میں اسی کی تلقین کر رہا ہوں۔ اے میری ماں بہنوں، آج میرے جمعہ کا پیغام یہ ہے، آپ اگر کچھ میری بات نہ سمجھ پاؤ، لیکن اتنا ضرور آپ سمجھ کر نہیں کھا جاؤ کہ آپ جہاں بھی رہو گے دوسروں کی چغلی نہ کرو گی، آپ حسد میں نہ مرو گی، آپ کسی کی غیبت نہ کرو گی، کسی کا انجوئی نہ کرو گی، کسی کی برائی بیان نہ کرو گی، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو گی، اس سے اپنی زندگی برباد مت کرو گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی یہاں دنیا میں بھی آپ عزت چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد آپ جنت چاہتے ہو، تو اپنے زبان کو ان تمام بےہودہ کاموں سے بچا کر کے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ظلم، عناد سے بچا کر کے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اے میری ماں اور بہنیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے آج کے جمعہ کے خطبے میں کہ آپ سبحان اللہ کثرت سے کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، استغفر اللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ یہ کلمے اللہ کی قسم آپ کی زبان پر آ جائے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ اور وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے اور آگے میں بتلا دو، وذکر اسم ربہ فصلی، نماز پڑھا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ اور رب کے ذکر میں سب سے اچھی ذکر کیا ہے؟ اپنی صلاۃ ذکری، نماز کو قائم کیجیے میرے ذکر کے لیے، یعنی وہ نماز کو قائم کریں۔ میں 2-3 منٹ نماز کے بارے میں میرے بھائیوں، اے میری ماں اور بہنوں، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے، اگر آپ کامیابی چاہتی ہو، آپ نجات چاہتی ہو، آپ حقیقی فوز و فلاح چاہتی ہو، قد افلح من زکاہا، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ملیا میٹ کیا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اگر عزت چاہتی ہو، آپ اگر جنت چاہتی ہو، تو پھر اپنے آپ کو تمام گناہ کے کاموں سے آپ اپنے آپ کو دور کر لو، اپنے زبان پر اللہ رب العالمین کے ذکر کو سجا لو اور نماز کو پڑھ لو۔ نماز جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آدمی مقیم ہو، اپنے گھر ہو، مسافر ہو، سفر میں ہو، بیمار ہو، کہیں بھی ہو، سواری میں بیٹھا ہو، لیکن نماز یہ کبھی معاف نہیں ہے۔ اب بتائیے، سفر کی حالت میں 4 رکعت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، سفر میں ہو، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کبھی چھوڑنی نہیں ہے۔ آگے لڑائی میں اگر ہوتی نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم ہدایت، لڑائی کے میدان میں جب تیر اور تلوار کی بارشیں ہو رہی، تب بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے، تلوار کے سائے میں بھی آپ کو نمازیں پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن آج ہماری مسجدیں یہ بھی اعلان ہوتی ہے، ہماری مسجدیں سنسان ہوتی ہے، آج کو کس طرح دیتا ہے حی علی الصلاۃ، مسلمانوں اور نماز کے لیے، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف، لیکن ہماری مسجدیں یہ مؤذن 5 وقت صدا لگاتا ہے، اتنی پیاری، اتنی میٹھی صدا، یہ آواز نماز کی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن دل جس کا سیاہ ہو چکا ہے وہ اذان کی اہمیت کو، اذان کی میٹھی صدا کو نہیں سن پاتا ہے، وہ مسجدوں تک نہیں آتا ہے۔ یہ خوبصورت عالیشان مسجد، اس مسجد کی فضیلت کب ہے؟ جب اس مسجدوں کو سجدوں سے اپنے آپ آباد کریں گے۔ لہٰذا
والے پھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ 3 بار پانی منگا کر کے غسل کرتے ہیں تاکہ بدن میں تازگی آ جائے اور میں جا کر کے اپنے رب کے لیے نماز میں پڑھ سکوں. میرے بھائیوں، وہ نبی اپنی موت سے 2 دن پہلے کی بات ہے، چل نہیں پا رہے ہیں تو صحابی کے کندھوں پر ٹیک لگا کر کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن تو صحابی کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں. آپ کے قدم مبارک زمین سے رگڑ رہے ہیں، لیکن وہ نبی مسجد نبوی میں جا کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. اور وہ نبی دنیا سے جاتے جاتے آپ کے آخری جملے اور کلمے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے آپ نے اپنی امت کے لیے جس بات کی تلقین کی، نصیحت اور وصیت کی، وہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آپ دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کا آخری جملہ، آپ کا آخری کلمہ اپنے امت کے لیے آپ کی جو آخری وصیت اور نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں، نماز نماز نماز. اے میری ماں اور بہنوں، آج آپ کہتے ہو ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے میں دشواری ہے. آپ کا بیٹا اگر کوئی بھی ضد آپ سے کرے، آپ ساری اس کی مرادیں پوری کرتی ہو. آپ کا نوجوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بیٹے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ رب العالمین نے کہا، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ ایک چنگاری ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم لوگ لکڑی جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں. اگر گھر کا کوئی فرد اگر اس کے اوپر آگ کو ایک الاؤ، ایک انگارہ پڑ جائے، ایک چنگاری پڑ جائے، سارے گھر والے تڑپ اٹھتے ہیں. جلتا بیٹا ہے، درد ماں کو ہوتا ہے، درد باپ کو ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری نسلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی. نماز چھوڑنے والے جہنم کی آگ میں جائیں گے. ہمارے اولاد جہنم کی آگ میں جائے، ہمیں گوارا ہے. ہمارے بچے نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے مارنے کا حکم ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، ان پر سختی کرو. میرے ماں اور بہنوں، کتنی ماں ایسی ہے اگر وہی بچہ گھر کا گلاس توڑ دے، برتن توڑ دے، نقصان کر دے، اس کو چھاپڑ لگاؤ گی، اس کو مارو گی. لیکن وہی بچہ، آپ اسی بچے کو تیار کر کے بیگ اور بستہ اس کے کندھے پر لاد کر کے، پیٹھ پر لاد کر کے اسکول بھیجتی ہو. اسکول اگر 3-4 دن کوئی بچہ نہ جائے تو وہاں مولوی بھی مارے، یہاں گھر کے لیے ماں باپ بھی مارے. لیکن وہی 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا بچہ، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی کی بات نہیں پڑتی ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیوں ہمیں فکر نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں بے نمازی کیوں ہے؟ ہمارے بیٹے بے نمازی، ہمارے رشتے دار بے نمازی، ہمارے دوست احباب بے نمازی، ہمارے دورہ بے نمازی، ہمارے بہو بے نمازی. اگر دور سے اسلام ہمارے گھروں میں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جان بوجھ کے چھوڑنے والا آدمی، وہ نماز چھوڑنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میری ماں اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں آپ کامیابی چاہتے ہو، آپ جنت چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو پاک کر لو گناہوں سے، اپنے آپ کو پاک کر لو شرک سے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے سجا لو. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کہو. اور یہ غیبت، چغلی، برائی اور یہ لگائی بجھائی، ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ اور نماز قائم کرو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت باقی اور بہتر رہنے والی ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی یہ کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے بڑا ہو
اٹھانی پڑے گی، اور جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو پھر ہائے ہائے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے، غیبت سے، چغلی سے، جاسوسی سے، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور کٹورنے سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو پاک کر دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، سب کو، مسلمانوں کو ہم نے معاف کیا، اے اللہ تم بھی مجھے معاف کر دے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں سے ان تمام گندگیوں کو نکال دو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو تو اپنے ذہن کے، اپنے دل کی تمام خرافات سے صفائی کرو، ورنہ جب ذہن ہمارا تمام خرافات سے بھرا رہے گا تو صحیح چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بے شک ہم نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کیا، اے اللہ تو بھی ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو تو صاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر و اذکار کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ تو ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے اعلیٰ اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں تو حقیقی کامیابی عطا کر دے۔ اور حقیقی کامیابی میرے بھائیوں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جہنم سے جس کو بچا لیا جائے اور جنت میں جس کو داخلہ مل جائے، وہی کامیابی ہے، وہی کامیابی ہے، وہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ وقتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وأنتم الرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور